حسین کیوں میدان کربلا دے وچ گئے؟ امام حسین نے دسیا، امام حسین نے خطبہ دیتا ایسا شاندار خطبہ، فرمایا ان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبعدہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد واعتدوا الحدود واستأثروا بالفعل واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانا احق من غير وقد اعدتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببياتكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فقال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وقل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفسي ما أنفسكم وأهلي ما أهلكم فإن لم تفعلوا ذلك نقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكرة لقد فعلتموها بأبي وأبي وأبني عمي مسلم رضي الله تعالى عنه والغرور من اغتر بكم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میدان کربلا میں کیوں آیا ہوں؟ یہ خطبہ امام حسین کا. فرمایا کہ میرے نانا جان حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ، کہ جس نے کسی ایسے ظالم اور جابر حکمران کا زمانہ پایا کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہو، اللہ کی حدوں میں پامال کرتا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور طرح طرح کے گناہ کرتا ہو اور فساد کرتا ہو. فرمایا اس وقت کوئی آدمی اس کے مقابلے میں نہ آئے، آواز بلند نہ کرے. فرمایا کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلہ، پھر اللہ پہ حق ہے کہ جہاں پہ قیامت آئے دن اس ظالم کو ڈالے گا، اس ظالم کی جگہ اس کو بھی ڈال دے گا. فرمایا اللہ، فرمایا لشکر سن لو، انا ہؤلاء قد لازموا طاعة الشیطان، یہ جو یزید ہے اور اس کے سارے یہ چمچے خرچے ہیں، انہوں نے اللہ کی اطاعت کو بلا کر شیطان کی اطاعت شروع کر دی ہے. یہ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں. واظہروا الفساد، اور انہوں نے فساد برپا کر دیا ہے. واعتدوا الحدود، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ کر یہ اپنی حکومت بنا بیٹھے ہیں. اور پھر فرمایا کہ واستأثروا بالفعل، یہ قومی خزانہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. جو مال آتا ہے مسلمانوں کا بیت المال میں، اس کو اپنے تصرفات میں لاتے ہیں. وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ایسے حکومت کرنی ہے جو اللہ رسول نے جو احکام بتائے ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر یہ اپنی جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. پھر امام حسین نے فرمایا وَقَدْ عَادَتْنِي عَلَيَّ كُتُبُكُمْ، اس سے پہلے فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، فرمایا جب ساری باتیں کر دی پھر فرمایا اب سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں کہ اس یزید کے مقابلے میں میں آؤں. کیوں؟ فرمایا یہ قرآن بھی ہمارا ہے، یہ دین بھی ہمارا ہے. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا اے یزیدیو، آج تم ہمارے مقابلے میں تلواریں لے کر آ گئے ہو، کوفہ والو، تم ہی وہ لوگ ہو کہ وقت عادتنی کتبکم، کہ تم نے خط بھیج کے مجھے بلایا. وقدمت علیہ رسولکم، اور تمہارے قاصد میرے پاس آتے تھے کہ امام صاحب آئیں، یزید فاسق و فاجر ہے، اب میں تمہارے کہنے پہ آیا ہوں، اب تم نے جناب بے وفائی کر دی. پھر امام حسین نے آگے فرمایا ان لوگوں کو، فرمایا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. اور میری بیعت کا تم نے کہا تھا کہ جناب ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کے حوالے آپ کو نہیں کریں گے. ابھی بھی وقت ہے، اگر تم میری بیعت کر لیتے ہو تو تم ہدایت پا جاؤ. اور پھر جب آپ نے اتنی بات کی وہ آپ جب دونوں کہنے لگے جان پوچھ کے جناب وہ غافل بن گئے، اے کون خطبہ دے رہے ہیں. پھر اس وقت یہ ہے جب اقتدار کا نشہ ہو تو پھر سامنے بندے کو حسین ابن علی بھی نظر نہیں آتا. پھر آپ نے فرمایا انا حسین بن علی جناب بن فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا سن لو میں دادا تو ہم کون ہوں. فرمایا میں علی المرتضیٰ دا صاحبزادہ اور فاطمہ الزہرا دا نور نظر کہ جنہاں دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ علی جدھر گیا قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا. فرمایا جن کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء اہل جنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. پھر فرمایا آگے، فرمایا نفسی ما نفسکم، فرمایا جدھر میں رہوں گا ادھر ہی تم رہو گے. یہ نہیں ہے کہ جناب میں تمہارے پاس آ کے تم کو کہوں کہ جناب مجھے ایک محل بنا دیں اور میری حفاظت کے لیے پہرے دار لگا دیں. نہیں نہیں نہیں، فرمایا جہاں پہ آپ لوگ رکھو گے میں ادھر رہوں گا، اور جہاں پہ میرے اہل خانہ میرے بچے جو ہیں وہ رہنا چاہیں گے تمہارے ساتھ ادھر ہی رہیں گے، میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. پھر امام نے آگے فرمایا لکم فی اسوۃ، فرمایا تمہارے لیے میری پیروی کرنا بہترین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام حسین وہ ہیں وہ نے جنہیں رسول اللہ کی بارگاہ گئے اور جنہوں نے سارے اسلام دے دا کسی استاد کو نہیں سکھے بلکہ رسول اللہ کو سکھے. یہ تھے امام حسین. پھر جب اتنی بات ہوئی تو پھر امام حسین نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے، میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہو، اپنے ہاتھ کو توڑ دیتے ہو، تو پھر کوئی نہیں ہے. تم نے اپنی بیعت سب کچھ توڑ دیا. فرمایا مجھے کوئی اس پہ تعجب نہیں ہے. فرمایا لقد فعلتموها ابی و اخی و بنی مسلم، تم نے یہ 3 بار ہمارے ساتھ پہلے کر دیا ہے. پہلے میرے بابا جان مولا علی کے ساتھ کیا، پھر میرے بھائی جان امام حسن کے ساتھ کیا، اور پھر کوفہ بلا کے میرے جناب چاچے کے بیٹے امام حسن مسلم کو شہید کر دیا. فرمایا یہ جو بے وفائیاں پہلے ہمارے ساتھ تم کر چکے ہو. پھر فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا ہمیں اس کا کوئی نہیں ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ اب جو تم کرو گے یہ تمہارے اوپر ہے. اتمام حجت کے لیے حسین ابن علی نے تم کو خطبہ دے دیا. پھر فرمایا بس ایونی اللہ عنکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا جاؤ ہن تانوں چھڑ دیتا سی اتمام حجت واسطے. لیکن امام حسین نے پھر دسیا میں کیوں آیا، اور پھر امام حسین نے بتایا کہ قیامت تک مجھے ماننے والا میرا غلام، اور جو اپنے کو حسین نہیں کہے گا، وہ جس کو بھی منتخب کرے گا پہلے اس میں دیکھے گا یہ بری صفات تو نہیں ہے، پھر جناب ٹھپا لگائے گا، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا.